ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ تو ہم انشاءاللہ بہت دور اور دیر تک جائیں گے۔ میں حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ اپنی معنی روحانی بیانات سے سامنے کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ علماء اکرام، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اس جگہ جمع کیا تاکہ ہم لوگ تعلیم کے سلسلے میں کچھ بات کر سکیں اور کچھ سیکھ سکیں انشاءاللہ ایک دوسرے سے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں مولانا ضیاء الدین رحمانی صاحب کا، الحاج ڈیلر ابراہیم صاحب کا، ڈاکٹر انوار صاحب کا، جناب عبدالرزاق صاحب کا، جناب محمد وسیم صاحب کا، جناب شیر محمد صاحب کا، اور آپ تمام حضرات کا جو اس محبت سے یہاں آئے ہیں۔ بارک اللہ فیکم جمیعاً۔ ماشاء اللہ، تعلیم کے بارے میں گفتگو ایسی چیز نہیں تھی جس کے لیے لوگ جمع ہوتے چند سال پہلے تک، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں بیداری آ رہی ہے اور آپ سب آج یہاں تعلیم کے بارے میں بات کرنے کو جمع ہوئے ہیں، یہ سمجھنے کو جمع ہوئے ہیں کہ تعلیم کا ہندوستان میں کیا پس منظر ہے، کس قسم کی تعلیم ہے، مسلمانوں کا خاص کر کے تعلیم میں کیا حال ہے، اور کس قسم کے ادارے ہندوستان میں موجود ہیں جہاں سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں تعلیم کے نقطہ نظر سے، اور اسکول کا اور تعلیم کا، مدارس کا اسلامی نقطہ نظر تعلیم کا کیا ہے۔ انشاءاللہ میں مختصراً چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا باذن اللہ تعالی۔ تعلیم میں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تعلیم میں مسلمانوں کا کیا حال ہے ابھی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ آپ لوگوں کو ذرا میرے ساتھ رہنا ہوگا کیونکہ میں نمبر وغیرہ کی بات ابھی کروں گا، اعداد و شمار کی کچھ بات کروں گا، تو آپ لوگ سوئیے گا نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ باذن اللہ سونے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے، ہندوستان کے اندر ہم مسلمان، اگر ہم 100% بچوں کی بات کریں تو پہلی جماعت میں جب ہم بچوں کو داخل کرتے ہیں تو وہیں سے تقریباً 43% بچوں کو ہم لوگ درسگاہوں سے باہر کر دیتے ہیں، یعنی کہ 43%، ہر 100 میں 43 بچہ ہمارا ان پڑھ ہے، انگوٹھا چھاپ ان پڑھ۔ یہ اس امت کا حال ہے جس کی کتاب کا پہلا کلمہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت افسوس کا مقام ہے۔ اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ 43 کو تو ہم یہ فیصلہ کر لیتے کہ نہیں پڑھائیں گے۔ اس نہیں پڑھانے کے پیچھے کچھ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کو پتہ نہیں کہ تعلیم کیوں، کس لیے۔ ہم لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تعلیم مسلمانوں پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب تمام مسلمانوں پر فرض ہے، لڑکیوں پر بھی اور لڑکوں پر بھی، اور عورتوں پر بھی اور مردوں پر بھی، اور بوڑھی عورتوں پر بھی اور بوڑھے مردوں پر بھی۔ ایسا نہیں ہو گیا ہے کہ اگر آپ عمر میں زیادہ ہو گئے ہیں تو آپ پہ یہ فریضہ کم ہو گیا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ بہانہ بنا رہے ہیں اپنے آپ سے کہ ہم کو نہیں سیکھنا ہے کیونکہ میں عمر میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو بہانہ بنانا چھوڑ دیجئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تعلیم حاصل کرو۔ تو پہلی بات یہ ہے۔ اب ذرا میرے ساتھ رہیے، 43 بچے
تو ہم نے نکال دیے کیونکہ ہم کو پتہ نہیں تھا کہ کیوں پڑھانا ہے، یا ہماری استطاعت نہیں تھی پڑھانے کی اور ہم نے کسی سے مدد لینا پتہ نہیں کیوں گوارا نہیں کیا۔ ہم مسجد نہیں گئے جہاں سے تمام مدد ہو سکتی ہے۔ مسجد ہمارا ہب ہے نا، ہمارا قلب ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کو کوئی دقت آ رہی ہے تو کہاں جانا چاہیے؟ سب سے پہلے مسجد میں جا کے بتانا چاہیے کہ بھائی یہ پریشانی آ رہی ہے، مدد کیجیے۔ تمام صحابہ کرام یہی کرتے تھے نا بھائی، آپس میں نہیں جاتے تھے کہ بیٹھ کے گھر میں بات کر رہے ہیں، مسجد آتے تھے۔ تو مسجد جو ہے وہ تو قلب ہے نا، وہ ہمارا دھڑکتا ہوا دل ہے، وہاں آنا چاہیے۔ تو وہاں آ کے پتہ نہیں کیوں نہیں بتایا کہ ہم اپنے بچے کو نہیں پڑھا سکتے، یا پیسے کی کمی ہے، یا یونیفارم کی کمی ہے، جس وجہ سے بھی نہیں پڑھا سکتے ہوں، کوئی عقل دیجئے، کوئی راستہ بتائیے، کچھ مدد کیجئے، پتہ نہیں کیوں یہ نہیں کیا۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔